अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत कामला अता फरमाए। हमारी दुआएं हमेशा आपकी तरह साथ है। सलामत रहें, खुश रहें, आपके बच्चों पर आपका साया हमेशा कायम रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट्स भी करें और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। इतनी जो गर्मी है, इसमें यूथियों को मज़ीद गर्म करने के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, पीटीआई के लिए जुमे के रोज़ भी एक सरप्राइज़ है। ये जुमा इनके लिए अच्छा इसलिए नहीं गुजरेगा। कल तो वज़ीर आज़म साहब ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की थी और उसके बाद हमने देखा, बल्कि एक तो हमने देखा कि यूथियों के मुंह थोड़े सुजे सुजे थे, और प्लस ये भी इतला थी कि अडयाला के नज़दीक से डीज़ल डीज़ल की आवाज़ें सुनी गई कि कोई हल्की हल्की सी डीज़ल डीज़ल की आवाज़ें लगा रहा था। ये अडयाला के इर्दो गिरदो नवाह में ये ख़बर थी। अब अडयाला में कौन है और ये आवाज़ें कौन लगा सकता है, अभी ज़रा एहतियात से लगा रहा था, लेकिन आने वाले दिनों में ऊंची ऊंची आवाज़ में भी लगाएगा। आज मौलाना फजल रहमान साहब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई। मुलाकात का मकसद आप बखूबी समझ सकते हैं। ज़ाहिर है, जब कोई दोस्त मिलते हैं आपस में तो एक दूसरे के साथ जो शिकवे गिले होते हैं वो भी दूर करते हैं और समझाते भी हैं कि तुसी किहड़े कम्मां 'च पैन लगे हो, तो किसी भांडे दे ढक्कन नहीं है। इनकी तो अपनी स्ट्रीट पावर नहीं है, तो ये कोई आपका इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सा ग्रेज किया जाए। खैर, मोहसिन नकवी का मौलाना साहब से वैसे तो बहुत पुराना ताल्लुक है और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहसिन नकवी की हुकूमत की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों जो इस वक्त ताकत के मरकज़ हैं इमरान खान साहब के लिए, एक हुकूमत और दूसरी इस्टेब्लिशमेंट, वो दोनों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अगर वो मौलाना से वज़ीर आज़म के बाद मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ पेशरफ्त ज़रूर हुई है, जिसके बाद जो नकवी साहब हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के मिलने पहुंच गए हैं। देखें, ये भी तय है कि वो मौलाना भी नहीं चाहते कि इमरान खान का इस्तेमाल करे, वो कभी भी इमरान खान के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। ये बात तो खैर मौलाना साहब मेरे ख्याल में रोज़े अव्वल से जानते हैं, बल्कि उनसे बेहतर कौन जानता है कि नियाज़ी साहब जो हैं, जो इमरान खान नियाज़ी साहब जो हैं वो किसी के साथ कहाँ है। जिन्हां ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं, जिन्हां नहीं जम्मिया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं, जिन्हां नाल व्याया गया ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ नहीं। तो ये रास्ते में आने जाने वाली तो मिसालें जो हैं उसके ढेर लगे पड़े हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब को ये बात समझाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, बल्कि वो ये बात लोगों को समझाते थे। तो जो बात वो लोगों को समझाते थे, अब क्या मौलाना साहब को वो बात समझाने की ज़रूरत पड़ेगी? बहरहाल, मोहसिन नकवी की मुलाकात पर यूथी तनकीद कर रहे हैं। मोहसिन नकवी के साथ मौलाना को भी गालियां देनी शुरू कर दी हैं। मैंने कुछ रोज़ ही पहले कहा था, जिस दिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मौलाना के लिए भी संजीदा कोशिश कर ली तो मौलाना साहब जो हैं वो मान जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले। पुराने दोस्त और इत्तेहादी हैं और पीटीआई के जो सारे ख्वाब हैं वो टूट जाएंगे। अभी तो सरप्राइज़ मज़ीद मिलने हैं। अभी तो सिर्फ नवाज शरीफ की भी मौलाना से ऐसी कोई मुलाकात हो जानी है। हो सकता है कि फ़ाइनल मुलाकात सी ब्रेक थ्रू का ज़रिया कार कोई बन जाए, और बन भी जाना है। जिस दिन मौलाना साहब ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मिल लेना, उसके बाद तू कौन थे मैं कौन, मौलाना साहब के जो तहफ़्ज़ात हैं। देखिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ, हर जगह पे कह रहा हूँ कि मौलाना साहब के जो तहफ़्ज़ात हैं वो हैं भी उसी सूबे पर जिस सूबे के हुक्मरान जमात के साथ मिलकर कहा जा रहा है कि मौलाना साहब तहरीक चलाएंगे। ये कैसे हो सकता है? मौलाना साहब का तो मैंडेट सारा था ही केपीके में, और अगर केपीके में उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो किसने किया है? तो इसलिए अगर वहाँ से चोरी होने के बाद आप समझ रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सोचने वाले थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल कम कर रहे थे। खैर, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के काम में बज़ाहिर मुदाखलत का आंसर दिया है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बगैर ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल बहाल कर दिए हैं, मतलब उनको पूछे बगैर या उनसे कुछ सुने बगैर ना कि जी जान दो। उन्होंने आज कहा कि अदलिया में मुदाखलत जारी है, लेकिन ये मुदाखलत जल्द ख़त्म हो जाएगी। जज साहब ने काफ़ी तहफ़्ज़ात का इजहार किया। वाशगाल उन्होंने बड़ा ठोक बयान कर जवाब दिया है कि जो अदलिया है इसमें मुदाखलत कर रही है इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है ये जारी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। मतलब अदलिया की तरफ से उन्होंने किसी किस्म का कोई वो जिसे कहते हैं ना कि
مطلب انہوں نے ابھی سارا مدعا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا ہے کہ جو کر رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے، اس میں کسی اور کا قصور کوئی نہیں ہے۔ یہی توقع عدلیہ سے انتظامیہ اور سیاسی حکومتیں بھی کرتی ہیں۔ ان کے کام میں مداخلت ختم ہو گئی ہے، نواز شریف کو نکالنے سے لے کر ساکم نثار کے ڈی فیکٹو چیف ایگزیکٹو بننے تک ازالہ کیا جائے گا۔ کچھ انتظامیہ کے کام میں، سیاسی حکومتوں کے کام میں بھی عدلیہ سے مداخلت ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی۔ کئی 100 ارب کے ٹیکس کے معاملات صرف عدالتی اسٹے آرڈر کی وجہ سے رکے پڑے ہیں۔ پھر جب کوئی سیاسی حکومت عوامی مفاد میں کام کرنا شروع کرتی ہے تو عدالت میں کوئی نہ کوئی نکما وکیل درخواست دائر کرتا ہے تو اسے اسٹے مل جاتا ہے۔ امید ہے جج صاحب یہ بات ضرور دیکھیں گے، عدلیہ بھی مداخلت ایک دن ضرور ختم کرے گی اور حکومتیں آزادی سے کام کریں گی۔ یہ بڑی جج صاحب کو یہ بات سمجھانے والی تو ہے نہیں ہے، جج صاحب کو بھی پتہ ہے کہ جج صاحب خود بھی اور ان کے جتنے بھی کولیگ ہیں، بہت سارے کولیگ ہیں، وہ مطلب فرض کیا کہ سستی روٹی ہے، میں پرانی باتیں نہیں کرتا، تو 70 سال سے یہ کر رہی ہے عدلیہ، سستی روٹی ہے، عوام کو سستی روٹی پہ ریلیف مل رہا ہے، تو اس میں عدلیہ کا کیا کام ہے کہ وہ دخل اندازی کرے، بلکہ درخواست گزار کو جرمانہ کر کے واپس بھیجا جائے کہ بھئی یہاں پر ایک بندے کا پرابلم نہیں ہے، تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر پاکستان کی جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، اس میں اگر لوگوں کو روٹی 4 پہ سستی مل رہی ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو جرمانہ کریں، ایسی درخواست کرنے والے کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ وہ دوبارہ کوئی اس قسم کی غلطی یا گستاخی نہ کرے۔ اس کے بعد بچوں کو اگر موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں، وہ موٹر سائیکل جو اگر جج صاحب کبھی زندگی میں ساری عمر موٹر سائیکل تکے کھادے ہونے نے، لیکن شاید انہوں نے اس وقت نہیں سنا، نہیں دیکھا، نہیں سرچ کیا کہ یہ ہیں کون سے، کیا ان سے جو جڑے بچے اگوں چک کے تے پچھوں چلا دے رہے موٹر سائیکل وہ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے تھے بھائی، بجلی کے الیکٹرک موٹر سائیکل ہے، بیچارے 40-45 کی سپیڈ سے زیادہ جائیں گے نہیں، بچیوں کو وہ دینے ہیں تاکہ بچیوں کو آنے جانے میں اسکول میں کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہے نا آگے جا کے بڑے مسائل کریں گے، ڈکیتیوں میں استعمال ہوں گے، بچیوں کے کالج کے آگے جا کے بچے مستی کریں گے، تو اس لیے اس کو بھی اڑا دیں۔ تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، یہ اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ چودھری افتخار صاحب کے دیکھ لیں، وہ جو ریکوڈیک والے معاملے تھے، اربوں روپے کے نقصانات اس ملک کو ہوئے، اور اس کے علاوہ آپ ٹیلی کام کمپنیوں کو آرڈر کر دیں جناب یہ ٹیکس لینا ہے، یہ نہیں لینا، آج سے اتنے دینے ہیں، اتنے دینے ہیں، ٹیکس نہیں کاٹنا، تو کون آپ کے ملک میں سرمایہ کرے گا؟ ایک لسٹ ہے لمبی، جو اگر میں گنانے لگوں تو شاید ویلاگ جو ہے وہ 4 گھنٹے کا ہو جائے کہ عدلیہ کی طرف سے انتظامی امور میں جو مداخلت کی جاتی ہے وہ کب ختم ہوگی۔ اور پھر جو لوگ کروڑوں ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں بنی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نواز شریف صاحب کو کیسے مداخلت کر کے، جو کہ جوید ہاشمی صاحب فرما چکے تھے کہ عدلیہ کی طرف سے مداخلت کر کے اس دفعہ حکومت نواز شریف کی ختم کی جائے گی، پھر عدلیہ کی طرف سے مداخلت کر کے جن الفاظ کے ساتھ جو ان میں کہا گیا، جیسے ان کے اوپر مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے، جیسے ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا، یہ تمام کچھ مداخلت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو خدا را آپ دوسروں کو سنانے سے بہتر ہے کہ آپ خود بھی تھوڑا سا خیال کریں کہ مداخلت ہوتی کیا ہے۔ آپ سے بہتر مداخلت کون کرتا ہے؟ آپ سے زیادہ تجربہ مداخلت کرنے کا ہے کس کو عدلیہ کا؟ تو یہ دوسروں پہ مدعا ڈالنے سے پہلے یہ تھوڑا سا اس پہ خود بھی دیکھ لیں، اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جو مداخلت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، آپ لوگوں نے سر چڑھایا ہوا ہے، آپ لوگ اعلیٰ کار بنے ہیں، آپ لوگوں نے مشرف کو 2 سال دے دیے، آپ لوگوں نے آئین میں گنجائش نکالی، آپ لوگوں نے کہا کہ آئین نظریہ ضرورت کے تحت معاہدے دیے، تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے۔ آپ لوگوں نے سر چڑھایا، آپ لوگوں نے ہر وہ بات مانی جو کوئی بھی نہیں مان سکتی تھی کسی ملک کی عدلیہ کی۔ ہندوستان کو دیکھ لیں، آپ کے ساتھ بنگلہ دیش ہے، اس کو دیکھ لیں، ایسا نہیں ہو رہا، لیکن آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ خیر، آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے جسٹس بابر ستار نے موبائل کمپنیوں اور متعلقہ لوگوں کو آرڈر دیا تھا کہ ایجنسیوں کو کال ریکارڈ، جسے CDR کہتے ہیں، وہ نہیں دی جائے گی، جیو فینسنگ کے لیے لوکیشن کی تفصیل بھی نہیں دی جائے گی۔ جو ایجنسیاں دہشت گردوں کا تعاقب کرتی ہیں، انہیں پکڑتی ہیں، انہیں ریکارڈ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اب ان کا کام بھی رک گیا ہے۔ بہرحال آج ان پر ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سرگودا کے جج نے جو شکایت لگائی تھی، موبائل نمبر سے دھمکی آئی ہے، جج نے کہا کہ اس کا ڈیٹا نکلوایا، تو IG نے کہا کہ ان کے ایک جج کا حکم سنا دیا کہ ہمارے پاس CDR اور جیو فینسی کی صورت اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس لے لی ہے۔ جی جج صاحب نے جب مانگا کہ پتہ کرو جی کون ہے کتھوں، تو انہوں نے کہا جناب سوری کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تواڈے وڈے جج نے یہ والی جو سہولت تھی ہمارے پاس کہ ہم پتہ لگائیں کہ جج صاحب کو کس نے کال کی، کہاں سے کال کی، یہ ہم نہیں بتا سکتے، کیونکہ جناب نے یہ سہولت ہماری ختم کرا دی ہے، اور اب ہمیں CDR نہیں ملے گا، نہ ہمیں کوئی CDR دے گا عدالت کے حکم کے بعد۔
ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں. اچھا ادھر احمد فرحات کیس میں بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس کی ضمانت کا کیس آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس لگا ہوا ہے. چیف جسٹس آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے پاکستان کے ججوں کو ان کا کام یاد کروایا ہے. خاص پر محسن اختر کیانی کو بتایا کہ جج کیا ہوتا ہے. انہوں نے ہم پاکستان کے ججز کی طرح مشہور نہیں ہونا چاہتے. آزاد کشمیر میں ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کوئی جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے کہ اپنی خبریں چلوانے کے لیے فضول بیانات دے. جی آزاد کشمیر کے چیف جسٹس نے مطلب کہ ایک کہا ہے کہ لوٹے میں پانی بھیجا ہے کہ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣ اور اللہ نو پیارے ہو جان. یہ انہوں نے وہاں سے میسج بھیجا ہے اور بڑا خوبصورت میسج بھیجا ہے. میرے خیال میں شرم آنی چاہیے کہ ٹکٹ چلوانے کے لیے, مشہور ہونے کے لیے, خبروں میں رہنے کے لیے, اپنے پلاٹ بچانے کے لیے اور اپنی جو تمام کی تمام دوسری یا اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, میں اب اس پہ کچھ نہیں, جج ارشد ملک والا واقعہ یاد کریں آپ. بٹ اینی ہاؤ تو آپ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کے جج نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ہے اصل کام جو وہ کر رہے ہیں, کہ ان کو پتہ ہے کیسے کام کرنا ہے, ان کو مشہور نہیں ہونا. خیر آپ لوگوں سے جو گزارش ہے ہمیشہ کی طرح ہم کرتے ہیں, گزارش یہ ہے کہ آپ مولانا فضل الرحمان اور کل آپ سے پوچھا تھا وزیر اعظم صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات پہ کمنٹ کریں. آج محسن نقوی صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ملاقات ہے اس پہ کمنٹ کریں اور بتائیں یہ ملاقات آگے آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہی ہے. اور بہت زیادہ خیال رکھیں, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. واٹس اپ گروپ میں ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. بہت شکریہ, خدا حافظ.